حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ایک دن عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی، اسی لیے عزیر علیہ السلام ایک درخت کے پاس رکے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شہر تھا جو تباہ ہو چکا تھا۔ وہاں کے گھروں کی چھتیں اور دیواریں ٹوٹی پڑی ہوئی تھی اور لوگوں کے کنکال پڑے ہوئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر عزیر علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ شہر کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ اسی لیے نہیں کہ وہ شک کر رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، انہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ضرور کریں گے، لیکن وہ اپنے آپ سے تعجب سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں ایک معجزہ دکھانا تھا، اسی لیے انہوں نے موت کے فرشتے کو بھیج کر عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور وہ 100 سال تک وہیں سوئے رہے۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور عزیر علیہ السلام کی روح واپس ان کے جسم میں ڈال دی۔ جب عزیر علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے سامنے فرشتے کو دیکھا۔ فرشتے نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ دوپہر کا 1 پہر یا اس سے بھی کم، جس پر فرشتے نے کہا کہ نہیں، آپ پورے 100 سال سوئے تھے۔ ان سے کہا گیا، دیکھو تمہارے کھانے اور پینے کی چیزوں کو جو 100 سال سے ابھی تک تر و تازہ ہے، اور تمہارے گدھے کو دیکھو جو مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کی راکھ ہڈیاں بن رہی تھی اور اس کی ہڈیاں جڑ رہی تھی اور اس کا ڈھانچہ بن رہا تھا، اور اس کے جو بھی اعضاء تھے، آنکھ، ناک، دل، پیٹ، سب بن رہا تھا، اور اس پر گوشت چڑھ رہا تھا، اور اس پر کھال اور اس کے بال چڑھ رہے تھے، اور اس میں جان ڈالی گئی۔ عزیر علیہ السلام کے سامنے ایک پورا گدھا راکھ سے زندہ ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر وہ وہاں سے اپنے شہر لوٹ چلے۔ انہیں وہاں سے گئے 100 سال ہو چکے تھے، اسی لیے جب وہ واپس آئے تو پورا شہر بدل چکا تھا۔ وہ کسی کو نہیں پہچان رہے تھے اور نہ کوئی انہیں پہچان رہا تھا۔ عزیر علیہ السلام کی ایک باندھی تھی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو باندھی نے کہا کہ ہاں، میں عزیر کو جانتی ہوں، وہ ایک نبی تھے اور بہت نیک انسان تھے، لیکن انہیں یہاں سے گئے 100 سال گزر چکے ہیں۔ جب پیغمبر نے کہا کہ میں عزیر ہوں تو وہ بہت حیران ہوئی۔ پھر اس عورت نے پیغمبر کی شناخت بتائی تو لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی دکھتے ہیں۔ اس عورت کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے پیغمبر سے کہا کہ وہ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ پھر عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس عورت کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اور انہوں نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا اور پہچان لیا اور بہت خوش ہوئی۔ پھر عزیر علیہ السلام کو ان کے بچوں کے پاس لے گئی اور کہنے لگی کہ یہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ بچے بہت تعجب ہوئے کیونکہ ان کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن عزیر علیہ السلام ابھی بھی جوان تھے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ تمہارے ابا ہیں، مجھے دیکھو، انہوں نے میری آنکھوں کی بینائی کے لیے دعا کی اور میں اب دیکھ سکتی ہوں۔ ان کے بچوں نے کہا
کہ ان کے ابا کے شریر پر کچھ نشانی ہے، اور اسے دیکھ کر ان کے بچوں نے انہیں پہچانا اور وہ بہت خوش ہوئے۔ اس وقت کا راجا بہت ظالم تھا، اس نے ساری تورات کی کتابوں کو جلا دیا تھا، اور اس وقت بہت کم لوگوں کو تھوڑی سی تورات آتی تھی۔ اس وقت تورات کی ایک کتاب کو عزیر علیہ السلام نے ایک جگہ دفنا دیا تھا۔ اب لوگوں کو لے جا کر اس کتاب کو انہوں نے واپس نکالا۔ کتاب خراب ہو چکی تھی، اسی لیے عزیر علیہ السلام نے ساری کتاب دوبارہ لکھی اور لوگوں میں تورات کے علم کو پھیلایا۔